السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں دے رکھی ہیں ان میں ہر ایک ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں آپ نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ چلیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں، پھر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيأتي على الناس سنوات قداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر و فریب کے سال آنے والے ہیں، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اس زمانے میں رویبضہ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے، کن کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا، حقیر اور کمینہ آدمی وہ لوگوں کے عام انتظامات میں مداخلت کرتا رہے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں اور جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں انہی کی بات سچ مانی جا رہی ہے نا۔ یہ نیوز والوں کو ذرا دیکھیں کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی انہی کی بات پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یہ لمحوں میں کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے کسی کو زیرو بنا دیتے ہیں۔ دنیا بھر کی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اس قدر سچائی کے روپ میں بولتے ہیں کہ دنیا کے بھولے بھالے لوگ ان کے جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں اور سچوں کو اس قدر بدنام کرتے ہیں کہ لوگ ان کو برا ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی خیانت کرنے والوں کو امانت دار ثابت کرتے ہیں، جو امانت دار ہے ان کو خیانت کرنے والا باور کراتے ہیں۔ جو آدمی حقیر ہوتا ہے وہ عام مسائل میں یا دین کے مسائل میں زبان چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اب انہی نیوز والوں کو دیکھیں، وہ اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ان کو نمائندہ بناتے ہیں جن کو کوئی مسلمان نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے، جن کو نہ اسلام کا پتہ ہوتا ہے، نہ اللہ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ نبی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ معلومات ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی لنگڑی عقل کے بیمار گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں سب کی طرف سے جوتے کھاتے ہیں۔ جوتے کھانے کے بعد بھی بدمزہ نہیں ہوتے، بلکہ پھر کسی اور ٹی وی چینل پر نظر آتے ہیں۔ جھوٹ کو سچ بتانا، سچ کو جھوٹ بتانا ان کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے دوستو۔ اسی طرح کے لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچا رکھا ہے۔ اسلام دشمن میڈیا ایسے لوگوں کے فکر کو عام کرتا ہے، انہی لوگوں کے بار بار انٹرویو لیتا ہے، انہی کو اسلام اور مسلمانوں کا نمائندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ حقیقی معنوں میں اسلام کو جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، میڈیا ایسے لوگوں کو نہ بلاتا ہے نہ ان کے افکار کو عام کرتا ہے۔ یہ میڈیا کی سوچی سمجھی سازش ہے دوستو، جس کو عام مسلمان یا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔
انہی کی ناپاک فکر کی گندی نالی میں بہتا بہتا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائیں اور اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔